صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے مہینے چل رہے ہیں، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جوش مار رہی ہے، ایسا جوش کہ اس کے سامنے سمندر کا جوش بھی ہلکا ہے۔ ایسے محبت کرنے والے اللہ کے بندے اور بندیاں 400 عالم سے، دنیا کے کونے کونے سے دیوانہ وار، مستانہ وار، عاشقانہ کیفیت میں اللہ کے در پر حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ حاجیوں کے قافلے روانہ ہو چلے ہیں، دو چادر پہن کر اللہ کے بے شمار بندے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، دل میں اللہ کی محبت کا جوش بھرے ہوئے اللہ کے گھروں کو رواں دواں ہیں۔ اللہ کی بے شمار بندیاں، کیسی ایسی بندیاں ہوں گی جنہوں نے اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک ایک روپیہ جمع کر کے وہ قیمت جمع کی کہ کسی وقت میں اللہ کے گھر پہنچ سکوں، اور آج اللہ نے ان کو وہ دن دکھایا ہے کہ وہ اللہ کے در پر حاضر ہے۔ دلوں میں کیسی کیفیت ہوگی، اللہ کی محبت کیسے معجزن ہوگی، اللہ کی محبت کیسے جوش مار رہی ہوگی، اور وہ اللہ کے در پر پہنچے ہوں گے، ان کی محبت کا کیا حال ہوگا۔ کبھی اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوں گے، کبھی چکر لگا رہے ہوں گے، کبھی حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوں گے، کبھی ملتزم سے چمٹتے ہوں گے، کبھی بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، کبھی بیت اللہ کا پردہ پکڑ رہے ہوں گے، کبھی حتیم میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، کبھی مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہوں گے، کبھی وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا کے ماں ہاجرہ کو یاد کر رہے ہوں گے، تو کبھی ننھے منھے اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے جو زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا اس کا ٹھنڈا میٹھا پانی پی کر وہ اسماعیل کی قربانی کو یاد کرتے ہوں گے، کبھی وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوں گے، کبھی اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوں گے، جن آنسوؤں سے ان عورتوں کا دوپٹہ تر ہو جاتا ہوگا اور ان مردوں کی داڑیاں تر ہو جاتی ہوگی، کبھی وہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر ایسا روتے ہوں گے کہ وہ زمین پر بچھی ہوئی صفیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہوگی، کبھی وہ اللہ کی محبت میں جھومتے ہوں گے، کبھی اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہوں گے، پھر کبھی وہ عرفہ کے میدان میں کھلے آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ کے سامنے اپنی پچھلی گناہوں سے توبہ کریں گے اور آئندہ نئی زندگی کا عزم کریں گے۔ اللہ کی طرف سے انہیں مژدہ جاں فضا سنایا جائے گا، خوشخبری سنائی جائے گی، اے میرے بندوں اور بندیوں بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ کبھی وہ مینا اور عرفات کے میدان میں، کبھی مزدلفہ میں آسمان کی چھت کے نیچے رات گزار رہے ہوں گے، جہاں نہ کوئی خیمہ ہوگا نہ کوئی سایہ ہوگا، اسی کھلے میدان میں رات گزاریں گے۔ کبھی ذبح کریں گے جانوروں کو، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو منائیں گے، طواف کریں گے، عمرے کریں گے اور اللہ کو منائیں گے۔ کیسے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں جوش مار رہی ہوگی۔ ایسے مبارک مہینے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی وہ محبت دے دے، اللہ ہمیں بھی وہ محبت دے دے۔ پھر جب یہ محبت آتی ہے تو پھر اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کی محبت میں دیوانے تھے، کیسی قربانیاں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمایا، ہر امتحان میں پار اتر گئے۔ بچپن میں توحید کی صدا بلند کی، باپ دشمن بن گیا اور کہا اے ابراہیم اگر تو اپنے اس کام سے باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا۔ کبھی وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، جس جگہ پیدا ہوئے، اپنے گھر بار کو، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر، عراق کی سرزمین کو چھوڑ کر فلسطین میں جانا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی۔ کہا تھا ابراہیم نے انی مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، ہجرت کر کے وطن کو چھوڑ رہا ہوں۔ کبھی بادشاہ کے سامنے توحید کا نعرہ بلند کیا، آگ میں جانے کی نوبت آئی اور آگ میں ڈالے گئے، اس کو بھی برداشت کیا ابراہیم نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال ہا سال کی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ دیا، جس کو دنیا اسماعیل علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کیسی محبت ہوگی، بڑھاپے میں بچہ ملا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، اے ابراہیم اس معصوم سے بچے کو اور تمہاری اس بیوی ہاجرہ کو جس سے ہم نے تمہیں یہ اولاد دی ہے، ان دونوں کو مکہ کی بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں انسان تو بہت دور، چرند و پرند کا تذکرہ نہیں، کھانے کے لیے کھیتی کا نکلنا تو بہت دور، گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، ایسی وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم قربانی دینے پر آئے، اپنی چہیتی بیوی کو، اپنے لاڈلے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو اس میدان میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں، اس اللہ کے بھروسے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کے گھر والوں کو ضائع نہیں کرتے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں امر کر دیتے ہیں، اللہ انہیں آباد کرتے ہیں، انہیں ضائع نہیں کیا کرتے، انہیں چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں، اسی ننھے منھے اسماعیل کے تڑپنے پر زمزم کا چشمہ نکلتا ہے، قیامت تک کے انسان اس سے پانی پیتے رہیں گے، اسی ماں ہاجرہ کے دوڑنے پر زمزم کا کنویں سے پانی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کو سیراب کریں گے۔ اس محبت کی ادا اللہ کو اتنی پسند، قیامت تک آنے والے حاجی اور عمرہ کرنے والوں سے کہہ دیا گیا کہ تمہیں بھی ہاجرہ کے طرز پر دوڑنا پڑے گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آباد کرتے ہیں، مکہ میں آبادی کی شکل بنتی ہے، بچہ کچھ چلنے کی عمر کو پہنچتا ہے، خواب میں بتایا جاتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ اپنے بیٹے کے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ میں لیتے ہیں، بیٹے جنگل سے لکڑیاں لے کر آئے، بیٹا ساتھ میں رسی بھی لے لیتا ہے، باندھ کر لکڑیاں لانی پڑے گی، ساتھ میں چھری بھی لے لیتا ہے، اور دونوں باپ بیٹے نکلتے ہیں۔ مینا کے میدان میں شیطان بہکانے آتا ہے اور وہاں پہنچتے ہیں، باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بھی ذرا دیکھ لے کہ تیری کیا رائے بنتی ہے، کیا میں تجھے ذبح کر دوں؟ بیٹا ہو تو ایسا، تربیت ہو تو ایسی، کس نے اس ننھے منھے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھا دیے تھے؟ بیٹا اتنا ننھا منھا سا ہے لیکن اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ میرے گلے پر چھری چلے گی میری جان چلی جائے گی، میرے گلے پر چھری چلے گی مجھے تکلیف ہوگی، میں خون ہو جاؤں گا، میں خون میں نہا جاؤں گا۔ لیکن بیٹا کہتا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم آپ کے رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کو آپ کر گزریے، یقیناً آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں ہائی واویلا نہیں کروں گا، میں جزا فضا نہیں کروں گا، میں نہیں تڑپوں گا، میں بے چینی نہیں دکھاؤں گا، میں چھوڑ کر بھاگ نہیں جاؤں گا، میں برداشت کروں گا، آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ بالآخر ابراہیم نے اس امتحان کو بھی پار کر لیا، آسمانی دنیا میں بھونچال مچ گیا کہ کیا ہونے والا ہے، ذبح کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ذبح ہونے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، فرشتے دم بزم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اتنے عظیم ہستی کے ہاتھوں اس معصوم سے بچے کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ ابراہیم نے پھر گلے پر چھری چلا دی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ چھری کاٹ اس وقت تک نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے۔ ابراہیم چھری کو تیز کر رہے کہ چلتی کیوں نہیں، چمڑی کٹتی کیوں نہیں، گلا کٹتا کیوں نہیں ہے۔ ابراہیم کو یہ فکر ہے کہ اپنے رب کا حکم کیسے پورا کر دوں اور یہ ثابت کر دوں کہ بچہ میرے نزدیک، اے میرے اللہ تجھ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، تو میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، یہ بچہ محبوب نہیں ہے، یہ اللہ کو دکھانا تھا۔ بالآخر اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے اور میرے رب کو قرآن میں اعلان کرنا پڑا، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے تو خواب سچ کر کے دکھا دیا۔ میرے رب کو قرآن میں اعلان کرنا پڑا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو بھی یاد کرو، اس کا بھی ذکر کرو،
خود بھی یاد کرو، دوسروں کو بھی یاد دلاؤ۔ جب ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا تھا اور چند امتحانات اس کے لیے تھے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے سارے امتحانوں کو پورا کر دیا، سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے چہیتے بندے تھے، اللہ کے نام پر اپنی جان کی بازی لگانے والے تھے۔ یہ ابراہیم کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، یہ ماں ہاجرہ کی قربانی کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، یہ سیرت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ کے نیک بندوں کی قربانی کو یاد کرنے سے دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت جوش مارتی ہے، اور اسی محبت کے نشے میں مخمور ہو کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو کر اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی خیرخواہی کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اور یہی اس مہینے کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مقبول و مبرور کی سعادت بار بار عطا فرمائے، اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اپنی محبت میں دم بھرنے والا بنائے، نافرمانی سے ہمیں بچائے، اور اپنی محبت کرنے والوں میں ہم پسماندہ اور دور افتادہ لوگوں کا بھی نام شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔